بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین کا مذاکرہ، دین کی مجلس میں بیٹھنا، دین کی باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور فرمایا جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی بات، اللہ کی بات، دین کی بات، نبی کی بات جب پیش کی جاتی ہے، جب سامنے آتی ہے، تو ایمان والوں کا ایمان تازہ ہونے لگتا ہے اور ایمان کی کیفیت بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ دین کے مذاکرے بڑی بنیادی اور بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ان کو جتنا توجہ سے سنیں گے اور اس کو اپنے دل پر لیں گے تو اللہ اس سے فائدہ نصیب فرمائیں گے۔ دیکھو، اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی وہ ساری کی ساری اپنی زندگی کا علم لے کر آئی۔ جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری تربیت یافتہ بن کر آئی، لیکن یہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح آئے ہو۔ انسان کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا کہ انسانوں، تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے، بالکل انجان، کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن دنیا کی ساری مخلوق انسانوں کے علاوہ اپنی زندگی گزارنے کا سارا علم لے کر آئے ہیں۔ ان کو کیا کھانا ہے، ان کو کیا پینا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، کس کس سے خطرہ ہے، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ یہ سارا علم پیدائشی طور پر ساری مخلوق لے کر آئی ہے۔ چوہے کا بچہ بلی کو دیکھتا ہے تو فوراً چھلانگ مار کر بل میں گھس جاتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے۔ معلوم ہے کہ بلی میرا دشمن ہے تو فوراً بل میں گھس جاتا ہے۔ بلی تیری دشمن ہے، یہ چوہے کے بچے کو کس نے بتایا؟ بلی کا بچہ 4 انچ کی دیوار کو اپنے پنجوں سے سنبھال کر دوڑ لگاتا ہے اور 4 انچ کی دیوار پر ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ 6 فٹ کی چارپائی کے اوپر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی گر کے چوٹ مار لیتا ہے۔ مرغی کا بچہ پہلے دن کوڑی کے کوڑے میں سے اپنے پنجوں سے کرید کر اپنا دانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے۔ مرغی کا بچہ کوڑا نہیں کھاتا، وہ اپنا دانہ ہی کھاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا بچہ اگر اس کو بٹھا دو، جو ہاتھ میں آیا وہ منہ میں، مٹی آئی وہ منہ میں، برفی اس کے ہاتھ لگی وہ منہ میں، گارا کیچڑ آیا تو وہ اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ منہ میں، غلاظت ہاتھ میں آئے تو وہ بھی منہ میں۔ اسے پتہ ہی نہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنی زبان کو جانتی ہے اور اپنی زبان لے کر آئی ہے۔
طوطا کہیں کا بھی ہے، کسی بھی ملک کا ہو، وہ ٹینٹے ہی بولے گا، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ جاپان کا ہو، یا امریکہ میں پیدا ہوا ہو، یا عرب دیشوں میں رہا ہو اور وہاں پیدا ہوا ہو، لیکن ہر طوطا بولے گا ٹیں 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 ٹیں۔ بکری بھارت میں پیدا ہو یا سری لنکا میں پیدا ہو، انگلستان میں پیدا ہو یا عربستان میں پیدا ہو، لیکن وہ بولے گی میں، ہر ملک میں جہاں بھی رہے گی میں بولے گی، کیونکہ وہ اپنی زبان لے کر کے آئی ہے، اپنی زبان کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ انسان کا بچہ بھارت میں پیدا ہو تو یہ ہندی بولے، اردو بولے، اور بھارت میں ہی کہیں بنگالی بولے، کہیں تیلگو بولے، کہیں مراٹھی بولے اور کہیں بنگالی بولے، اور یہ عرب میں پیدا ہو تو عربی بولے، انگلینڈ میں پیدا ہو تو انگلش بولے، جہاں جس ملک میں اور جس علاقے میں پیدا ہو یا وہاں رہے تو یہ وہاں کی زبان بولتا ہے، اس کی اپنی زبان ہی کوئی نہیں۔ ہر مخلوق اپنوں کو پہچانتی ہے، لیکن یہ انسان کا بچہ نہ اپنوں کو جانے، نہ پرائے کو جانے، نہ ماں کو جانے، نہ باپ کو جانے، نہ بھائی کو جانے اور نہ بہن کو جانے۔ اس کی ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں تیری ماں ہوں، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری بہن ہے، وغیرہ وغیرہ سارے رشتہ داروں کو بتانا پڑتا ہے۔ بیٹھنا اس کو نہیں آتا، چلنا اس کو نہیں آتا، کھانا یہ نہیں جانتا، پینا یہ نہیں جانتا، لیکن انسان کے سوا ساری مخلوق اپنی زندگی کا سارا علم لے کر آئیں اور سارا علم سیکھ کر آئیں۔ کھانے کو جو بتایا گیا وہ کھاتے ہیں، پینے کو جو بتایا گیا اس کو پیتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بکری کا بچہ مجال ہے جو گوشت کو منہ لگا دے، اور شیر کا بچہ مجال ہے کہ وہ گھاس کو منہ لگائے۔ ہاں، بکری کو کوئی گوشت نہیں کھلا سکتا اور شیر کو کوئی گھاس نہیں کھلا سکتا، چونکہ یہ ساری مخلوق پیدائشی طور پر زندگی گزارنے کا علم لے کر آئی ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا۔ تو یہ مخلوق جو علم لے کر آئے، جو تربیت لے کر آئے، اس کے خلاف یہ ساری مخلوق چلتی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی کرتی نہیں ہے۔ یہ مخلوقات نہ اپنی زبان بھولیں، نہ اپنا کھانا پینا بھولیں، نہ اپنے رہنے سہنے کا رنگ ڈھنگ بھولیں، اور نہ یہ دوسروں سے متاثر ہو کر نہ اپنے کھانے پینے کا انداز بدلیں اور نہ اپنے رہنے سہنے کے انداز کو بدلیں۔ جیسے تھے ویسے ہی ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ انسان، اس کے پاس اپنا کچھ تھا ہی نہیں، یہ جہاں گیا وہاں کی بولی بولنے لگا، جہاں گیا انہی کی طرح کھانا کھانے لگا، وہیں کی طرح لباس پہننے لگا، وہیں کے طور طریقے اپنانے لگا، بس جیسا دیس ویسا بھیس۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یعلمون شیئا، اے انسان تو کچھ نہیں جانتا، یہ انسان نرا جاہل ہے۔ ہاں، اس انسان کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو پھر یہ حلال بھی کھائے اور حرام بھی کھائے، اپنا بھی کھائے پرایا بھی کھائے، کما کر بھی کھائے اور لوٹ کر بھی کھائے، ایمانداری سے بھی کھائے بے ایمانی سے بھی کھائے، یہ سود بھی کھائے اور چرا کر بھی کھائے۔ یہ انسان دودھ بھی پیتے ہیں تو شراب بھی پی جاتے ہیں، بکرا بھی کھاتا ہے تو سور بھی کھا جاتا ہے۔ حکم ہے بیٹھ کر کھائے، لیکن یہ کھڑے ہو کر بھی کھاتا ہے۔
چل پھر کے بھی کھا لیتا ہے۔ حکم ہے دانے ہاتھ سے کھاؤ پیو، تو یہ الٹے ہاتھ سے بھی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے۔ اس کو سکھائے کون؟ اس کو بتائے کون؟ ہاں، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا، اور نظام کیا ہے کہ اس کے ماں اور اس کے باپ ان کے دلوں میں اپنے بچے کی محبت ڈالی، خاص طور سے ماں کے دل میں ممتا کو اللہ نے ڈالا۔ ماں بچے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر مصیبت جھیلتی ہے، بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنی بچے کی پرورش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے، بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اس کی بھوک کا، اس کی پیاس کا، اس کے سونے جاگنے کا، اس کے کپڑے لتے کا، اس کی دکھ تکلیف کا یہ خیال ماں رکھتی ہے۔ بچے کو کچھ پتہ نہیں، وہ صرف رونا جانتا ہے، رونے کے سوا بچے کو کچھ نہیں آتا، لیکن ماں اس کے رونے کو پہچانتی ہے، اس کے رونے کو سمجھتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رویا، یہ بھوک کی وجہ سے رویا، اب خوف کی وجہ سے رویا، اب ڈر کی وجہ سے رویا، اب یہ پیٹ کے درد کی وجہ سے رویا۔ پھر رویا تو سمجھ جاتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ میرا گر گیا۔ بہرحال ماں بچے کی آواز سن کر سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رویا۔ اتنی محبت ماں کے دل میں کیوں ڈالی کہ اس ماں کو اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی، اور خاص طور پر ماں پر اس ذمہ داری کو ڈالا گیا، اور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں بچے کی تربیت کیسے کرے؟ تو فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو آواز کی شکل میں رونا سیکھ کر آتا ہے، بولنے کی شکل میں زبان کو تالو پر لگانا سیکھ کر آتا ہے۔ اگر زبان کو تالو پر لگانا سیکھ کر نہ آئے تو یہ دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ نے بچے کو یہ دو چیزیں دی ہیں جو پیدائشی طور پر اللہ نے اس کو دی ہیں، ایک تو رونا اور زبان کو تالو پر لگانا۔ اس لیے کہا کہ اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے آسان یہی لفظ ہے کہ زبان تالو سے لگے گی اور اللہ کا نام نکل آئے گا۔ زبان تالو سے لگتی ہے اور اللہ کی آواز باہر نکل آتی ہے۔ محترم خواتین، اللہ اس سے آسان لفظ اور اس سے پیارا لفظ دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ عجیب نام ہے۔ دنیا میں جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے ایک لفظ بھی ہٹا دو تو معنی بدل جاتے ہیں اور مطلب بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نام کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نام میں سے الف ہٹا دو تو للہ بن گیا، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اللہ کی اور آسمان بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الف ہٹایا تو للہ بن گیا۔ اور اگر الف کو نہ ہٹاؤ، الف کو رہنے دو اللہ کے، ایک لام ہٹا دو تو بن گیا الہ۔ اور قرآن پاک میں آیا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب؟ تمہارا معبود صرف ایک ہے اور وہ معبود بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کے شروع کے دونوں حرف الف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو تو بنتا ہے لہو۔ قرآن پاک میں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمان اسی کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا، زمین اسی کی، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا۔ اللہ کا الف بھی ہٹایا، پہلا لام بھی ہٹاؤ، دوسرا لام بھی ہٹاؤ، بچا کیا؟ ہو، اللہ۔ الف بھی ہٹا، پہلا لام بھی ہٹا، دوسرا لام بھی ہٹایا، اب بچا ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اللہ بھی اللہ، اور اللہ بھی اللہ، اور الہ بھی اللہ، اور لا الہ بھی اللہ، اور ہو بھی اللہ۔ اتنا پیارا نام ہے اللہ۔ اس لیے ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری اور ماں کا سب سے پہلا کام بچے کو اللہ سکھانا ہے۔ اللہ زبان سے اللہ بچے کے بلوانا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کا پہلا بول کلمہ ہوگا اور جس کا آخری بول کلمہ بنے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا کام اللہ کا نام اپنے بچے کو سکھانا ہے، پھر اللہ کی پہچان کرانی ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کی پہچان کرانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ ماں کو بتانا ہے، سب سے پہلا سبق اپنے بچے کو جو پڑھانا اور جو اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، اللہ نے وہ ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ۔ اے میرے بچے اور میری بچی، میرے چاند، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک بات گرے سے باندھ لے، ایک بات اپنے دل میں اتار لے کہ دیکھ تیرا میرا پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب کو دیکھنے والا، وہ سب کی سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا، وہ بڑے علم والا، وہ زمین کے اندر کو بھی جانے، وہ زمین کے اوپر سے بھی واقف، وہ پہاڑوں کے اندر کا بھی جانے اور پہاڑوں کے اوپر کا بھی جانے اور پہاڑوں کے پیچھے کیا ہے اس کو بھی جانے، وہ سمندر کے اندر سے بھی واقف ہے، وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، وہ باطن کو بھی جاننے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کیسا اللہ، نہ اسے اونگ آئے نہ اسے نیند آئے، وہ ہر آن ہر پل ہر ایک کی سننے والا، وہ اکیلا اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے میرے بچے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ ہے سب سے پہلا سبق جو ماں اپنے بچے کو سکھائے کہ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ کفار نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کافروں نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس رب کی طرف بلاتے ہو اور جس رب کی طرف دعوت دیتے ہو ذرا ان کا عطا پتہ تو بتاؤ، وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کہاں رہتا ہے، اس کا باپ کون، اس کے رشتہ دار کون، اس کی اولاد کون، ذرا بتاؤ، تبھی تو اس کی عبادت کریں، تبھی تو اس کو مانیں، تبھی تو اس کی پوجا کریں۔ یہ سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی آپ جواب بھی نہیں دے پائے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور وہ آ کر جواب دینے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے اللہ کا عطا پتہ پوچھتے ہیں۔
تو آپ ان کو بتائیے قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اس کو کسی کی نماز کی ضرورت، نہ اس کو کسی کے ذکر کی ضرورت، نہ اس کو کسی کی تلاوت کی ضرورت، نہ کسی کی دوڑ بھاگ کی اس کو ضرورت، نہ مجاہدے کی ضرورت، نہ کسی کی قربانی کی ضرورت، نہ کسی کے صدقات کی اسے ضرورت، نہ کسی کے روزوں کی اس کو ضرورت، نہ حج کی اسے ضرورت، نہ زکوٰۃ کی اس کو ضرورت، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے اے انسان تیرے لیے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کبھی کوئی نہیں۔ وہ اللہ جس نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، جس نے کان دیے سننے کے لیے، جس نے پیر دیے چلنے کے لیے، جس نے زبان دی بولنے کے لیے، جس نے زمین کو مسخر کیا انسان کے لیے ہمارے لیے، جس نے دریا کو مسخر کیا ہمارے لیے، جس نے ہواؤں کو چلایا ہمارے لیے، جس نے غلے کو اگایا ہمارے لیے، پھلوں کو درختوں کو درختوں کے اوپر لٹکایا ہمارے لیے، آسمانوں سے بارش کے قطروں کو وہ لایا ہمارے لیے۔ وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کی جیسی طاقت رکھنے والا کوئی نہیں، وہ جیسا اختیار رکھنے والا کوئی نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھے وجود بخشا، اسی نے کائنات بنائی اور اسی نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، اس نے سورج نکالا، اس نے چاند بنایا، اس نے زمین سے غلہ اگایا، اس میں آسمان سے پانی برسایا، اس میں ہوائیں چلائیں، اس نے باغوں میں پھول پھل نکالے اور لٹکائے۔ کیسا اللہ ہے، کیسا بنانے والا اللہ ہے، اس کا تعارف کرانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کا ایسا تعارف کرائے کہ وہ اللہ کی محبت کرنے والا بن جائے۔ وہ اللہ جس نے آواز بنائی تو آوازیں سب کی الگ الگ، چہرے بنائے تو سب کے چہرے الگ الگ، سب کی ناک الگ الگ، سب کے مزاج الگ الگ، سب کی عادتیں الگ الگ، کوئی ایک چیز کسی سے میل نہیں کھاتی۔ وہ اللہ کتنا زبردست بنانے والا ہے۔ اللہ پاک نے قطرے کو آسمان سے زمین پر لایا، انا صببنا الماء صبا، پانی کو آسمان سے اتارا، قطرہ قطرہ کر کے اتارا، انار کی جڑ میں گیا تو انار کا مزہ، کیلے میں گیا تو کیلے کا مزہ، اور سیب میں گیا یہ پانی کا قطرہ تو سیب کا مزہ، آم کے جڑ میں گیا تو آم کا مزہ، سیپ میں گیا تو موتی بن گیا، اور ہرن نے اس کو پیا تو اس کے گوفے میں وہ مشک جا کے بن گیا، سانپ نے پیا تو زہر بن گیا، اور انسانوں نے یہ پانی استعمال کیا تو زندگی کا سامان بن گیا۔ اتنا زبردست قدرت والا اللہ ہے۔ ایک پانی، ایک زمین، لیکن قسم قسم کے پھل، طرح طرح کے پھول، الگ الگ طرح کے اناج اور سبزیاں بن رہی ہیں۔ اس لیے کہا اس اللہ کا تعارف کراؤ اور اس کی محبت اور عظمت دل میں بٹھاؤ۔ لا تشرک باللہ، وہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، بلکہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے گا تو اولاد دے گا، نہیں چاہے گا تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اولاد دے دے۔ وہ چاہے تو لڑکا دے، وہ چاہے تو لڑکی دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔
यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यहबु लिमन यशाउ इनासा व यजअलु लिमन यशाउ अक़ीमा। जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, और जिसको चाहे दोनों दे दे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। तो उस अल्लाह का तारुफ कराना, उस अल्लाह की पहचान कराना, ये माँ की जिम्मेदारी है। ये पहला सबक है माँ का, और पहला सबक माँ के ज़िम्मे ये है कि वो अपने बच्चे के दिल के रुख को सही करे और अल्लाह से होने का यकीन दिल की गहराइयों में उतारती चली जाए, और अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन दिल में उतारे। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने गैर के बगैर, सब असबाब के बगैर और कारखाने, तिजारत, मजदूरी के बगैर सब कुछ करने की कुदरत अल्लाह रखता है। ये ईमान शुरू से ही बच्चे के दिल में उतारना है। कैसे उतारना? मिसाल के तौर पर 2001 की बात है, गुजरात में एक बड़ा तबाही मचाने वाला ज़लज़ला आया, और उसमें वो बस्ती की बस्तियां तबाह हो गईं, घर वीरान हो गए, और बड़ी ज़बरदस्त तबाही आई। अब उसमें रिलीफ का काम, मदद पहुंचाने का काम मुख्तलिफ तंजीमें कर रही थी। हिंदू तंजीमें भी थी, मुस्लिम तंजीमें भी थी। एक जमात 18-20 आदमियों की, मुसलमानों की, जिसमें उलमा भी थे और दावत का काम करने वाले ज़िम्मेदार हजरात भी थे, ये एक बस्ती में पहुँचे ताकि वहाँ ज़रूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद की जाए, उनके खाने पीने का, उनके ओढ़ने बिछाने का। तो जब जमात उस बस्ती के अंदर गई तो देखा कि बस्ती के बीचों बीच एक बड़ा कैंप लगा हुआ है और स्टेज बिछा हुआ है, और बड़ी बड़ी किटें, यानी सामान के बड़े बड़े बैग तैयार करके वो स्टेज पर रख दिए हैं, और इमदाद लेने वालों की एक लंबी कतार सामने खड़ी है। एक एक आगे बढ़ता जाता और उसको सामान का थैला दे दिया जाता, जिसमें खाने पीने का भी, ओढ़ने बिछोने का भी और ज़रूरत का दूसरा सामान भी होता। और ये सब गवर्नमेंट की निगरानी में और हिंदू तंजीमों के ज़रिए कराया जा रहा था। इसी कतार में और इसी लाइन में मदद लेने वालों की एक बच्चे को भी देखा, जिसकी उम्र 9 साल की होगी, 9 साल के आसपास होगी। कुर्ता पजामा पहने हुए, टोपी ओढ़े हुए, उसी कतार में लाइन लगाए हुए था। जब इस बच्चे का नंबर आया और इस बच्चे को स्टेज पर बुलाया, और स्टेज पर बुलाकर उसके कान में इन सामान बांटने वालों में से किसी ने कुछ कहा, तो ये जमात दूर से खड़े हुए देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, या किस तरह से तकसीम हो रही है, किस तरह से इमदादी सामान बांटा जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे के कान में कुछ कहा, तो वो बच्चा स्टेज से भागा और स्टेज से कूदा और भागता हुआ वापस चला गया, और ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कुछ बोलता हुआ चाह रहा था। इस जमात ने ये मंज़र देखा, और इस जमात के ज़िम्मेदार ने, जो एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बच्चे के पीछे गाड़ी दौड़ाई। गाड़ी इनके पास थी, ये भी सामान लिए हुए थे, ये भी रिलीफ के लिए और मदद के लिए निकले हुए थे। तो इन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाई और बच्चे के पास पहुँचे और बच्चे को गोद में लेकर तसल्ली दी, उसको पानी पिलाया, दूध पिलाया, नाम पता पूछा। तो बच्चे ने बताया, मेरा तो कोई भी ना रहा, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई
غرض پورا خاندان ختم ہو گیا. میں کھیت پر تھا، گھر پر نہیں تھا، اس لیے بچ گیا. جو زلزلہ آیا تھا ایسی تباہی مچائی تھی، گھر کے گھر تباہ ہو گئے تھے کہ میں کھیت پر تھا، بچ گیا. بچے سے پوچھا کہ تم امداد لینے گئے تھے، امداد بٹ رہی تھی، تمہارا نمبر آ بھی گیا تھا، تم نے امداد کیوں نہیں لی، مدد کیوں نہیں لی؟ اس میں کھانے کا سامان بھی تھا، اوڑھنے بچھونے کا بھی سامان تھا، ضرورت کا سامان تھا، تم نے کیوں نہیں لیا اور تم کیوں بھاگ آئے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں 2-3 دن سے بھوکا تھا، ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا تھا. اس نے کہا جب مجھ کو بلایا گیا تو مجھ سے کہا کہ یہ نعرہ لگاؤ اور زور سے کہو، وہ کفریہ کلمہ، وہ شرک یا جملہ جو آج کل بھی خوب سننے میں آتا ہے اور راستوں میں لوگوں سے، مسلمانوں سے زبردستی کہلوایا جا رہا ہے، وہی جملہ اور وہی نعرہ لگانے کے لیے اس بچے سے کہا. جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نعرے کو بولنے کے بعد اور اس جملے کو کہنے کے بعد وہ اسلام سے نکل کر ہمارے مذہب میں آ گیا. تو کہا کہ بچہ تم وہ کہہ دو، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بار کہہ دو، ہم تم کو سامان بھی دیں گے اور اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں گے اور اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے اور اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے اور اچھے اسکولوں میں داخلہ کرائیں گے اور پھر اچھے کالجوں میں پڑھوائیں گے اور پھر تمہیں اچھی ڈگریاں دلوائیں گے اور تم ترقی کرتے ہوئے اچھی نوکری پر پہنچ جاؤ گے. بس یہی تم ایک نعرہ لگا دو، ہم تم کو ایک بڑا آدمی، ایک بڑا افسر بنوا دیں گے. لڑکے نے بتایا کہ میں یہ سن کر ڈر گیا کہ یہ تو میرا ایمان چھین لیں گے. میں وہاں سے بھاگا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دوڑ لگا دی. کہنے لگا میں ڈر گیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھوں. سوچو کس نے اس بچے کو ایمان کے کلمے کی اہمیت بتائی، کس نے اس کلمے کو دل میں اتارا، کس نے ایمان کی حقیقت اس بچے کو سمجھائی، کس نے یہ بات دل میں اتاری کہ بھوکے مر جانا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. محترم بہنوں اور خواتین، یہ ماں ہی تھی جس نے بچے کے ذہن میں اور دل میں یہ بات اتاری. سلام ہو اس ماں کو جو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتی ہیں اور کلمے والے ایمان کو دلوں کے اندر بچوں کے اتارتی ہیں اور ان کے اتارنے کی محنت اور فکر کرتی ہیں. یہ گھروں کی تعلیم، یہ ایمانی حلقے، یہ معمولی چیز نہیں. اس سے ایمانی شمع روشن ہوتی ہے، ایمانی صفات اور ایمانی اعمال جگمگاتے ہیں. یہ ایمان کو جگمگانے کی چیزیں ہیں. یہ تعلیم کے حلقے گھروں کے اندر جو کہا جا رہا ہے معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایمان کے حلقے معمولی چیز نہیں ہے. ان کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا یہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی اور اپنے اندر ایمان کو اتارنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، محترم خواتین، یہ بغیر محمد الرسول اللہ کے پورا نہیں. یہ کلمہ جب پورا ہوگا، جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو ملاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک کے لیے اپنے نام کے ساتھ ملایا. جیسے قیامت تک لا الہ الا اللہ باقی رہے گا، ایسے ہی قیامت تک محمد الرسول اللہ بھی باقی رہے گا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا اور بتلا دیا ایمان کا کلمہ بغیر محمد الرسول اللہ کے پورا نہیں ہوتا۔ غور کرو، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ اس میں 4 حرف، اور محمد اس میں بھی 4 حرف۔ کیسی مناسبت ہے؟ اب بچوں کے دل میں اتارو کہ جیسے اللہ کا حکم مانے بغیر دین نہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے بغیر دین نہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی پہچان کرائے کہ نبی کون ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کیا لے کر آئے، نبی کیا سکھانے آئے، نبی کون سی زندگی دے کر کے گئے، یہ بتانا بچے کو ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماں کے ذمہ لگایا ہے۔ نبی کی محبت دل میں اتارنا، اللہ کی عظمت اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں اتارنا، یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ جو مائیں اور جو باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، پھر وہ بچے ایمان کا نور ان کے دلوں میں اترتا ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنے والے بنتے ہیں۔ ایک اسکول میں بچوں کا ایک پروگرام ہونا تھا، اس کے لیے رہل سہل تیاری کرائی جا رہی تھی۔ ایک بچے کو نعت یاد کرائی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ یہ نعت بچے کو یاد کرائی جا رہی، تو اس ایک بچے کو یہ یاد کرائی جا رہی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ پوری نعت یاد اس کو کرائی، بچے نے یاد کر لی، لیکن جب اپنا الگ ہو کر کے اس کو پڑھتا تھا اور اس کی مشق کرتا تھا اور اس کی پریکٹس کرتا تھا، تو بچہ کہتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد جی سکھا رہے تھے والا، اور وہ بولتا تھا بعد میں والے۔ جلسہ ہوا، اس بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ چھوٹا بچہ، LKG میں پڑھنے والا بچہ، UKG میں پڑھنے والا بچہ، اور وہ اسٹیج پر آیا، مائک کے سامنے کھڑا ہوا اور آ کر کے اس نے نعت پڑھی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اس نے نعت پڑھی، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ پوری نعت اسی طرح پڑھتا چلا گیا کہ والے والے، اور وہ نعت پڑھی اور چلا گیا۔ اس کے بعد جیسے جلسوں میں ہوتا ہے کہ عالم صاحب آتے ہیں، ان کے بیان ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تو ایک عالم صاحب جب بیان کے لیے آئے، تقریر کرنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے اساتذہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچوں پر توجہ نہیں دیتے، بچے کچھ کا کچھ یاد کر لیتے ہیں، لیکن استادوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھو اس بچے نے نعت پڑھی، یہ مولانا حالی کی نعت ہے، اور یہ پوری نعت والا کر کے ہے۔ وہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ نعت والا کر کے ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، والا کر کے، اور اس بچے نے والے والے کر کے پڑھی ہے۔ کہاں یہ استادوں کی بے توجہی کا نتیجہ ہے؟
اب وہ جو استاد تھے جنہوں نے نعت یاد کرائی تھی ان کا برا حال ہو گیا اور بھرے مجمع میں ان کی رسوائی ہو گئی۔ بڑا غصہ آیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن کلاسیں لگی، ٹیچر کلاس میں پہنچے تو وہ بچہ کلاس کے اندر نظر آیا۔ ٹیچر کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا اور بڑے غصے میں استاد جی تھے اور طبیعت چاہ رہی تھی کہ اس کی پٹائی کر دوں، لیکن مارنے کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو آج وہ کلاس میں بیٹھے، غصے میں بیٹھے اور کہا بچوں سے کہ میں تم سے سوال کروں گا، تم کو ان کے جواب دینے ہیں۔ ہر ایک سے سوال کرتے رہے، بچے جواب دیتے رہے۔ جب اس بچے کا نمبر آیا جس نے جلسے میں نعت پڑھی تھی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اب اس سے کہا، اس پہ تو غصہ آیا ہوا تھا، اب اس سے سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے نبی کہاں جا کر رہے تھے، جواب دو۔ بچہ خاموش، کوئی جواب نہیں، بچہ جواب نہیں دیتا۔ پھر پوچھا کہ جواب دو کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے کہاں جا کر رہے، پھر کوئی جواب نہیں۔ اب ٹیچر جی کو غصہ تو آ ہی رہا تھا، بچے نے جواب نہیں دیا تو استاد جی بچے کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ تم بہت ضدی ہو، میں نے تمہیں نعت یاد کرائی اور بہت مشق کرائی اور بہت پریکٹس کرائی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور یہ والا والا کر کے خوب اچھی طرح سے یاد کرایا، لیکن تم نے ضد میں اس نعت کو بھی والے کر کے ہی پڑھا اور تم نے مجھے رسوا کیا۔ اب سوال کر رہا ہوں اور تم سے پوچھ رہا ہوں، لیکن تم ضد کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے۔ بتاؤ نبی کا نام کیا تھا، بتاؤ نبی کہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بچہ چپ۔ استاد نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا، پھر بھی بچہ نہ بولا۔ پھر دوسرا تھپڑ مارا کھینچ کے، پھر کہا کہ بتاؤ کیا جواب ہے، اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسرا تھپڑ مارا، کھینچ کے ایک کے بعد 3 تھپڑ اور 3 چانٹے مارے تو بچہ زار و قدار رونے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اتنے میں انٹرویل ہو گیا، درمیان میں وقفہ ہو گیا، دوسرے سارے بچے کھیلنے چلے گئے اور ٹیچر بھی چلے گئے، کہہ کے گئے کہ اگر تم نے انٹرویل میں کے بعد جواب نہیں بتایا تو تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اب سارے بچے تو کھیلنے چلے گئے، استاد جی بھی چائے پینے چلے گئے، لیکن یہ بیٹھا ہوا بچہ روتا رہا۔ پھر اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھویا اور پھر واپس آ کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب استاد جی چھڑی لے کر آ گئے اور آتے کہا، ہاں بتاؤ نبی کا پورا نام کیا تھا، بتاؤ نبی کہاں پیدا ہوئے، بتاؤ نبی نے ہجرت کر کے کہاں گئے۔ بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر بولا، ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہمارے نبی 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہ رونے لگا۔ استاد جی بھی سوچ میں پڑ گئے کہ پہلے اس نے جواب نہیں دیے
اب یہ جواب دے رہا ہے تو رو رہا ہے، آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب یہ استاد اور یہ ٹیچر صاحب اٹھ کر اس بچے کے پاس پہنچے اور پوچھا، بتاؤ بیٹا، پہلے تم سے سوال پوچھا تھا تو جواب نہیں دیے تھے، اب جواب دیے ہیں تو رو رہے ہو، تو یہ رو کیوں رہے ہو؟ وہ روتے روتے کہنے لگا، استاد جی، میری امی میرے ابو بتاتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے ساتھ ان کی اطاعت، اور بتایا کرتے تھے کہ جو بھی حضور کی محبت اور عظمت کے ساتھ ان کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو بھی اللہ کا محبوب بنے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ استاد جی، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو رہا تھا تو میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا میری دو باتیں یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ کہ نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، نبی کی شان میں کبھی غلطی نہ کرنا، اور میرے بیٹے میں نے ساری زندگی کبھی بھی نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، جب بھی نام لیا حضور کا تو میں نے وضو کے ساتھ نام لیا۔ اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تو اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا، آقا کا نام جب بھی لینا با وضو لینا، وضو کے ساتھ لینا، بغیر وضو کے نام لوگے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ استاد جی، جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں نے سوچ لیا تھا آپ ماریں گے، میں مار کھا لوں گا، لیکن میں اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ اور استاد جی، میں نے جو نعت سنائی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، استاد جی میں بہت چھوٹا ہوں اور میرے نبی بہت بڑے ہیں، میں اتنا چھوٹا ہو کر اور اتنا معمولی سا ہو کر میں والا کہوں؟ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لگی تھی، اس لیے میں نے والا نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے اس کی جگہ والے کہا تھا۔ میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی، استاد جی آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور استاد جی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ استاد نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، غلطی تیری نہیں، غلطی ہماری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی محنت کریں اور حضور کی محبت کو سیکھیں۔ جب ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تبھی ہم اپنی اولادوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر سکیں گے اور آپ کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی کو اپنا سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور آپ کے اوپر درود شریف کا اور درود پاک کا خوب اہتمام کریں اور خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں اور آپ کے ایک ایک طریقوں کو گھر کے اندر اپنائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اس کے لیے بنیادی چیز گھروں کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ جب ہم اور ہمارے بچے اہتمام کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بیٹھیں گے اور حدیث پاک کو اور قرآن پاک کی آیتوں کو اس میں پڑھیں گے اور تو اس کا نور دلوں کے اندر اترے گا، اور اس کا نور جب دلوں میں جائے گا تو اندر کا یقین وہ صحیح بنے گا، کیونکہ یہ تعلیم یقین کو بدلنے کے لیے ہے۔ جو غلط یقین ہمارے دلوں کے اندر آ گئے ہیں
ان یقینوں کو بدلنے کے لیے یہ گھروں کی تعلیم کے حلقے ہیں. اس کا جتنا اہتمام ہو وہ کرنا ضروری ہے اور بچوں کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے. ورنہ آج کا ماحول کتنا خطرناک ہو چکا ہے، کتنا بگڑ چکا ہے. بتاتے ہیں بتانے والے کہ فی الحال کے زمانے میں 8 لاکھ لڑکیاں جو مسلمان تھی وہ ایمان چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ہو گئی. کیوں کہ گھروں پر کوئی تربیت نہیں تھی، گھروں میں کوئی ماحول نہیں دیا گیا، گھروں میں ایمان کی بات نہیں کی گئی، گھروں میں ایمان کو اتارنے کی محنت نہیں کی گئی، گھروں میں اللہ کا تعارف نہیں کرایا گیا، گھروں میں حضور کا تعارف نہیں کرایا گیا، حضور اور گھروں میں صحابہ کی زندگی کو نہیں لایا گیا. تو اس کا نتیجہ نکلا کہ آج بہت بڑی تعداد، ان میں بھی خاص طور سے لڑکیاں، اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ہمارے بھی بچے ہیں، اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی تو کیا ہوگا؟ بس اللہ ہی بچانے والا ہے. اس لیے ہر بہن، ہر عورت، ہر ماں، ہر عورت اپنے گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کرنے کی فکر کرے اور اپنے گھروں کے مردوں کو جتنا، چاہے وہ بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، جو بھی بڑے ہیں، شوہر ہو، ان کو اللہ کے راستے میں نکال کر 4 مہینے پھرائیں تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر ایمان کو بولیں، ایمان کی دعوت دیں، ایمان کے نعرے لگائیں، ایمان کی بات چلائیں اور ایمان کی چرچا کریں اور دین کو سیکھیں. ایمان کو بنا کر کے آئیں گے تو گھر کا ماحول بھی ایمانی بنے گا. تو اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے فکریں کرنی ہے، تیاریاں کرنی ہے کہ ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں نکلیں. ایسے ہی ہمیں ہماری مستورات کو بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اسی کام کے لیے نکلنا ہے کہ جس ایمان کو بچوں کے دلوں میں اتارنا ہے، اس ایمان کو پہلے ہمیں بھی تو سیکھنا ہے نا. تو اس کے سیکھنے کے لیے جہاں تعلیم کے حلقے ہیں، ایمانی مذاکرے ہیں، وہیں اللہ کے راستے کا خروج بھی ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گی، اللہ راستے کھولے گا اور ایمانی اور اسلامی اور دینی زندگی اللہ نصیب کرے گا. اور جہاں ایمانی اسلامی زندگی مل گئی اور دینی زندگی مل گئی اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. اس لیے ہر ایک بہن، ہر ایک عورت اس کی فکر اپنے دل کے اوپر لے. ایک بات، دوسری بات، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے بعد بڑا محترم اور عظمت والا ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ 10ویں تاریخ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا. لیکن جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرما دیے تو اس روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رہی کہ عاشورے کا یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑے اجر و ثواب والا ہے، بڑی نیکیوں والا ہے. فرمایا حدیث پاک میں کہ 1 سال پہلے کی تمام غلطیوں اور گناہوں اور خطاؤں کو معافی کا ذریعہ یہ روزہ بن جاتا ہے. تو اس روزے کا اہتمام کریں. آج 8 تاریخ ہے، 10 تاریخ کا روزہ، اور پھر آپ ہی کی تعلیم سے ملتا ہے کہ اس 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ بھی ملا لیں، چاہے وہ 9 تاریخ کا ہو، چاہے وہ 11 تاریخ کا ہو، تو یہ اور بھی اچھا. کوئی بہن اگر ایسا ہے نہیں ملا پائی، ایک ہی روزہ رکھا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، 2 روزے رکھے تو اور اچھا، نہیں رکھا تب بھی کوئی گناہ اور برائی نہیں. لیکن روزوں کا اہتمام کریں اور اس مہینے کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں.
کیونکہ ہمارے اندر شیطان نے ایسی رسم و رواج کو پیدا کر دیا ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے، ہمارے دین کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، خود کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، اور درود پاک کا اور دینی اعمال کا خوب اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں کا شوق دلا کر، بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں تو مسجد میں جانے کو کہیں، ورنہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں بچوں کو نماز بھی پڑھائیں، اور گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کے ساتھ قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی کریں۔ ہمارا ہر گھر مکتب بن جائے، اور دین کی ضروری علم اور دین کی ضرورت کی چیز ہمیں گھر سے ملتی رہے، اور جو چیز ہمیں معلوم نہیں اپنے شوہروں کے ذریعے سے، علماء سے پوچھ کر کے اپنے گھروں میں اس کو رائج کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور پھر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے گا، ورنہ حالات بڑے نازک ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی مدد اور نصرت کو اور اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی برکتوں کو ساتھ نہ لیا تو پھر کوئی ہمارا مددگار نہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ہمارا کام آنے والا نہیں۔ ایک اللہ ہے، جب اس کی طرف ہم لپکتے ہیں، جب اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ تو اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ کے راستے میں نکلیں، اس کی فکریں کریں، اس کے لیے نام بھی لکھوائیں کہ ہمارے گھر سے کون کون کب جائے گا، کس وقت جائے گا، کتنے وقت کے لیے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے مرد، ہر ایک مرد 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے والا بن جائے۔ تو اب تشکیلیں ہوں گی، نام لکھوا دینا۔ اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لرزشوں کو معاف فرما۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ رات کی تاریکیوں میں بھی ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی ہم نہیں مانے، اللہ تیری نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ اے اللہ ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی اے اللہ ہم سے تیری نافرمانی ہوتی رہی، اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، لیکن اے اللہ ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی تو اے اللہ ہمیں تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں، ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما کر اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہم کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو اے اللہ شفا سے بدل دے۔ اے اللہ جتنی بھی مستورات آئی ہیں، اللہ اگر کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما، صحت عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس کے سامنے جو پریشانی ہے اللہ تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔
اے اللہ بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کو بھی اے اللہ خوشنما بنا دے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بھی تابناک بنا دے، اے اللہ خوشحالیوں سے نواز دے، اے اللہ تنگیوں سے بچا لے، اے اللہ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے اندر اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ امت کو گمراہی سے بچا لیجئے، ضلالت سے بچا لیجئے، اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، اپنے غضب سے بچا لیجئے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ جو اس امت کو بچا لے، تو ہی بچانے والا ہے، اے اللہ جو دین تو نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اے اللہ ہم کو دیا ہے، اس دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ یہ دین تو نے کامیابیوں کے لیے دیا ہے، اے اللہ اس دین پر چلا کر ہمیں کامیاب کر دے، اے اللہ ناکامیوں سے بچا لے، اے اللہ جو جائز مقاصد ہیں، جائز تمنا ہیں، جائز آرزو ہیں، اللہ ان کو پورا فرما، آنے والی ساری مستورات کو قبول فرما، جو نہیں آئی ہیں اے اللہ ان کی بھی جو ضرورتیں ہیں اللہ ان کی بھی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی خیر اور برکت ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم کو خیر کے کام، اطاعت کے کام، اے اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔